بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بعض اہم مشاہدے ہم درود امی کے ذکر کریں گے، وہیں بعض اور حسب معمول انشاءاللہ کچھ کام کارآمد باتیں ہوں گی۔ یہ بات بار بار مستقل کہی جاتی رہی ہے اور اللہ کی توفیق سے کہی جاتی رہے گی انشاءاللہ، کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ بہت سارے لوگ اپنے مختلف قسم کے مسائل کو ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو ایک ہی سجیشن پیش کرتے ہیں اور ایک ہی ان کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ درود شریف پڑھو اور دریا کو پار کر لو۔ بھنور میں جس میں پھنسے ہو، جس مشکل میں پھنسے ہو، جس بھی ناگہانی آفت میں پھنسے ہو، اس کو پار کر لو۔ یعنی درود شریف ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہر ناممکن کام اللہ کے فضل سے ممکن ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو کہ حل نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ تاخیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کچھ مصلحت کے پیش نظر ابھی کام نہیں ہو رہا ہے، آپ کی آزمائش چل رہی ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ تو بتائیے، اگر دنیاوی کام حل نہیں ہوں گے، دنیاوی مسئلے اگر حل نہیں ہوں گے، تو کیا آپ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اگر دنیاوی مسائل حل نہیں ہوں گے اور آپ نے درود شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ میرا کام تو ہوا ہی نہیں، تو سمجھ لیجئے اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں فرمایا گیا ہے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ مسئلہ یہ والا نہیں ہے کہ میرا کام نہیں بنا، کام تو بنتے اور بگڑتے ہی رہتے ہیں۔ جس کے کام بن گئے ہیں، جو ایک کام بن گیا ہے، اگلا کام پہلے سے انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ بن گیا ہے وہ اور بن جائے۔ وہ بن جاتا ہے تو پھر ایک اور کام انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اور حل ہو جائے۔ ایسے ہی پوری زندگی گزر جاتی ہے، پوری زندگی انسان ایسے ہی گزار دیتا ہے، ایک حل ہوا اگلا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے دنیاوی مسائل کا بن جانا یا بگڑ جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کام بن گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دنیا کا کام اگر بگڑ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مومن اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مومن اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ کون سا امتحان؟ جس امتحان کو دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ دار امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آیا اور امتحان میں پاس ہو کر اس دنیا سے گیا۔ اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوا، سرخرو ہو کر حاضر ہوا، کامیاب بن کر حاضر ہوا۔ اصل چیز یہ ہے، دنیا کے کاموں کا بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کے کاموں کا بگڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخرت کا بن جانا بڑی بات ہے، آخرت کا بگڑ جانا بڑی بات ہے۔ اس لیے عزیزو، درود شریف پڑھو، دنیا کے مسئلوں کو مانگتے تو رہو اللہ سے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے درود شریف کا راستہ نہ چھوڑو۔ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں دنیا میں جو حل نہیں ہوتے۔ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مریض، ان کو میں ایسے ہی کہہ دیتا ہوں بس دوائیاں بند کر دیجئے، اور میرا منہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں دوائیاں بند کر دیجئے، درود شریف پڑھیے، اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں بے شمار لوگ الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں،
وہیں کوئی 1000 2000 میں سے کوئی اکا دکا بیچارہ، ایک آدھ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ آج آپ نے پڑھا اور کل کو ہی حل ہو گیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ جاری رکھیے، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ ایک دن پڑھنے پر حل نہیں ہوا، پڑھتے رہیں گے، حل ہو جائے گا۔ مرضی ہے مولا سے کسی کا ایک ہی دن میں حل ہو گیا، اور کسی کو 10 دن بھی پڑھنے میں مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ ابھی بھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اگر مسئلے حل نہیں ہوں گے تو کیا آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ ہے اصل خسران، یہ ہے اصل گھاٹا، نقصان کی بات۔ اس نیت سے پڑھیے ہماری دنیا بن جائے تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نہ بنی تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دنیا کا بننا یا دنیا کا بگڑنا، دنیا کے مسئلوں کا حل ہونا، دنیا کے مسئلوں کا بگڑنا، یہ ہماری اولین ترجیح نہیں ہے، یہ ہمارا اولین مقصد نہیں ہے، یہ تو ضمن میں ہے، سیکنڈ نمبر کی چیز ہے۔ پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، یہ ہے اولین درجے کی بات۔ اگر اللہ رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو گئے تو ہمارا کام بن گیا، اور اب چاہے دنیا کے کام بنے ہو یا نہ بنے ہو، اللہ رسول علیہ السلام خوش ہو گئے تو ہم کامیاب رہے۔ اور دنیا کے تو بڑے کام بن گئے، لیکن خدا کی پناہ آپ اللہ اور رسول علیہ السلام کو نہ بنا سکے، تو یہ دنیا کے جن کاموں کو بنا کر خوش ہو رہے ہیں کتنے دن کے میاں۔ اس لیے اللہ اور رسول علیہ السلام کو منانے کی فکر کرو۔ ابھی کل میرے ایک دوست کا میرے پاس فون آیا، ایک روز پہلے آیا تھا، پرسوں آیا تھا، یعنی تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، چھوٹا بچہ ہے، بہت بیمار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور کہہ رہے آپ بھی دعا نہیں کرتے ہو؟ بڑا شکوہ، ان شکووں کا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے بڑے شکوے رہتے ہیں، آپ بھی دعا نہیں کرتے ہو، اور میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اور اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اور یہ کو کیفیت وہ کیفیت، مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹروں کو بہت دکھا، غریب آدمی بیچارے، کہہ رہے 1 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا اور بچے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک غریب آدمی کے لیے 1 لاکھ روپے کا قرضہ تو بڑی بات ہے، اور مجھ سے بھی کچھ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کچھ ہیلپ کریں پیسوں کے اعتبار سے۔ چلیے وہ الگ مسئلہ رہا۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے جانا ہی بند کر دیجیے۔ آپ کو میری بات عجیب سی لگتی ہوگی، آپ کہتے ہو یہ کیا کہتا ہے یہ کہ ڈاکٹر کے جانا بند کر دیجیے۔ بھائی دیکھو، جس کا اللہ سے جیسا گمان ہو، اللہ کے فیصلے تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، کسی نے گمان کر رکھا ہے کہ جی میں ڈاکٹر سے ٹھیک ہوں گا، تو اللہ اس کے لیے شفا کا راستہ ڈاکٹر سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے گمان کر رکھا ہے کہ میں تو اللہ سے براہ راست شفا لوں گا، اللہ اس کو براہ راست شفا دے دیتا ہے۔ اب بھائی میرے پہ فتوے تو لگانا مت، دیکھو آپ، لیکن بس معاملہ ہے اپنا اپنا، میں کیا کروں اس بات، آپ کئی لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں۔ میں نے ان صاحب سے بھی کہا بھائی ڈاکٹر کے جانا بند کر دیجئے، کہ جی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا درود شریف پڑھ کر، بچہ چونکہ چھوٹا ہے، سردی بھی تھی ان دنوں میں، دو ایک دن پہلے سردی بھی تھی، آج تو الحمدللہ موسم اچھا رہا، تو میں نے کہا شہد پر دم کر کے اس بچے کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے چٹا دو۔ اس بندے نے فضل خدا سے ایسا ہی کیا۔ غریب آدمی ہے، چونکہ پیسے تو پہلے بھی نہیں تھے، اور اگر کچھ علاج معالجہ ہوا بھی تو قرض داری ہو گئی بہت تکلیف والی، تو اب تو میری بات زیادہ سمجھ میں آتی۔ پہلے اگر یہی بات میں سمجھاتا، ہو سکتا ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب زیادہ سمجھ میں آئی، کیونکہ اب جیب بھی خالی ہے، الٹا مقروضیت ہے، اب کہاں ڈاکٹروں کے جاؤں، اب تو بھائی بیچارے عبد الرحیم کی ہی سن لوں۔ تو انہوں نے میرے کہنے پر شہد پر دم کیا، درود شریف، اور بچے کو چٹایا۔ اگلے روز میں سفر میں جانے کے لیے تیار تھا، تھوڑی دیر میں نکلنے والا تھا، مولانا یوسف صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باہر تھوڑا سا ایسے ہی بس جانے سے پہلے تھوڑا سا ٹہل رہا تھا۔
ان کا فون آیا، کہنے لگے آپ تو خیریت ہی نہیں لے رہے میری۔ میں نے کہا میرے پاس مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، آپ بتائیے۔ کہنے لگے اب مجھے امید ہوئی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بچہ ایک دن میں نے درود شریف پڑھا ہے آپ کے کہنے سے، اللہ کا فضل ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، تھوڑا بہت رویا ہے بس اتنا ہوا ہے۔ میں نے کہا رونا تو چاہیے بھی بچے کو تھوڑا بہت، اگر بیمار نہیں ہے تو میں نے کہا آپ جاری رکھیے، 3 دن جاری رکھیے۔ ایک مخصوص ترتیب میں نے بتائی، تو اس ترتیب کو 3 دن جاری رکھیے، باقی تو پھر پوری زندگی کا ہی ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ایک دن پڑھا اور فائدہ ہو گیا۔ ایک محترمہ آج ہی مجھے بتا رہی تھی، نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا، کیا نام تھا، بتانے والی کا نام یاد نہیں آ رہا، مریضہ کا نام یاد ہے۔ انہوں نے اپنے کسی عزیز کے متعلق بتایا کہ ان کو کوئی آپریشن ہوا، تو وہ آپریشن ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، مستقل اس سے رساو چل رہا تھا، اس سے مستقل بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر بھی تھک گئے بیچارے ڈریسنگ کرتے کرتے۔ اب انہوں نے کسی طرح سے بہرحال مجھے بتایا۔ میں نے کہا بھائی ایک ہی بات ہے ہماری، تو ڈاکٹروں کے پیچھے کیوں خوار ہو رہے ہو؟ جو ہم بتائیں وہ کر لو۔ میں نے کہا بھائی درود شریف پڑھیے اور سورہ رحمان سنوائیے ان کو۔ تو شاید 2 دن 3 دن میرے خیال سے ہوئے ہوں گے جب یہ والی بات میں نے ان کو بتائی تھی۔ آج ان کا میسج آیا کہ الحمدللہ ان کی بلیڈنگ بھی رک گئی اللہ کے فضل سے، اور زخم کی جو نوعیت تھی وہ نوعیت یکسر بدل کر رہ گئی، یکسر بدل گئی، زخم ایک دم روح بصحت ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ 2-3 دن میں آج ان کا میسج آیا، آج انہوں نے بتایا۔ تو دیکھو سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر مان لیجیے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ اپنے عمل کی طرف توجہ کیجئے کہ آخر میرے عمل میں کہیں کوئی کمی ہے کیا، میں اللہ سے صحیح سے مانگ نہیں پا رہا ہوں کیا، مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، کیا میں تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں؟ حالانکہ یہ سارے جتنے لوگوں کی میں سنا رہا ہوں یہ سب تہجد گزار ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سارے لوگ تہجد پڑھ پڑھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے سامنے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں میرے سامنے الحمدللہ۔ بہرحال آپ درود شریف سے فائدہ اٹھائیے، مایوس ہونے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور نہ آج یہ والا صیغہ کل کو وہ والا صیغہ، آج یہ پڑھ لیں کل وہ پڑھ لیں، پھر پتہ چلا اگلی بار میں دوسری چیز کی اجازت دلوائیے، اور پھر پرسوں کو پھر کسی اور چیز کی اجازت مانگتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس سب دل جمعی کے ساتھ پڑھتے رہیے، اللہ کرے گا آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ کی جو ذہنی انتشار ہے، جن لوگوں کو کچھ پرابلمس ہیں ان کو کچھ اطمینان شاید ہوا ہوگا۔ اللہ کرے آپ اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ موت آ جائے، اللہ کرے۔ آج میں نے ایک مدرسے میں جا کر امتحان لیا، جتنے بچے میرے سامنے آئے جن کا مجھے امتحان لینا تھا، ویسا تھا نا ایک بچے کو بلاؤ اس کا امتحان لو پھر واپس بھیجو پھر دوسرا، اس ٹائپ کا۔ تو جتنے بچے میرے سامنے آئے میں نے ہر ایک بچے کو اس بات کی نصیحت کی کہ 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد ضرور پڑھو گے اور اپنے گھر میں سب کو بتاؤ گے۔ ہر ایک بچے کو میں نے اس کی نصیحت کی تقریبا۔ تو آپ کو بھی کہتا ہوں پڑھیے اور بڑھیے اور چڑھیے، اللہ آپ کو بڑھائے گا، اللہ آپ کو چڑھائے گا۔ آپ چلیں تو صحیح، ذرا درود شریف کا سفر شروع تو کریں، دیکھیے تو صحیح کیا مزہ آتا ہے، زندگی نہ بدل جائے تو کہنا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ابھی سے نیت کریں، خود بھی پڑھیں گے آج ہی سے، اگر پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو مزید استقامت کی اللہ سے دعا کریں، اور آج ہی کم سے کم 10 لوگوں کی نیت کریں کہ 10 لوگوں کو پڑھوائیں گے، آج سے شروع کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔